آزادی کا دن ہے، آزاد زمین مبارک ہو۔ 14 اگست کو ہمیں آزادی ملی۔ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا اصل میں کیا معنی رکھتا ہے سیاست میں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بنانے میں بہت امپورٹنٹ تھے، لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی سرکار گرنے میں بھی ان کا سب سے بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کی ضد تھی کہ مجھے ان کو آرمی چیف بنانا ہے۔ ان کے حوالے سے یہ خبر سن کے سب حیران اور پریشان ہیں۔ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ڈیورنگ سروس اور پوسٹ ریٹائرمنٹ غیر قانونی حرکتوں کا الزام ہے۔ الزام کیا ہے یہ آئی ایس پی آر نے کلیئر اپنی پریس ریلیز میں نہیں بتایا۔ ایک تو چلے بہت دن سے نیوز چل رہی ہے کہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور اس کے مالک سے پیسے ایکسٹورٹ کیے ہیں، ان کو مارا وارا ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا بظاہر الزام ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے فیض آباد دھرنے میں ٹی ایل پی کے ساتھ مل کے پولیٹیکل انجینئرنگ کا کردار ادا کیا تھا، لیکن ٹی ایل پی والے قصے پہ تو کارروائی ہو نہیں رہی۔ کارروائی شروع ہوئی ہے دوسرے الزامات پہ۔ کوئی کہہ رہا ہے 9 مئی پہ، کوئی کہہ رہا ہے اساسینیشن میں ہاتھ ہے کچھ سویلین لوگوں کو مروانے میں۔ میرے نزدیک ان الزامات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا صرف ایک ہی سوال ہے، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ آج سیاسی طور پر پی ٹی آئی لاوارث، یتیم اور اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ آج سے بانی پی ٹی آئی آپ کو گولے گنڈے کی طرح ٹھنڈے الگ الگ رنگ کے شربت کے میٹھاس سے بھرپور ملیں گے۔ ان کے جو ایک کے پی کے میں چیمپئن ہے جو بال ہلا کے ہر وقت چڑھائی کر رہے ہیں اسلام آباد میں، وہ ایک ہی رنگ کا گولا گنڈا بیچیں گے۔ اب پاکستان میں پولرائز، نیگیٹیوٹی، مار دھاڑ، گالم گلوچ، جھگڑے سب ختم۔ تو چپ رہے بابا، تو چپ رہے۔ اس سوال کا جواب ہم آخر میں ڈھونڈیں گے، پہلے دیکھتے ہیں کہ حالات کیا بتا رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ رہی ہے، ڈیٹ بھی دے دی ہے بھائی جان نے اس بار۔ تو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کہہ لیں، ایمرجنسی کہہ لیں، کوئی بھی نام دے دیں، بات سیدھی ہے، مارشل لاء یا ٹیک اوور۔ تو کیا سپٹمبر اکتوبر تک ٹیک اوور کی بات ہو رہی ہے؟ شیخ رشید صاحب کی باتوں سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہے۔ رانا ثنا صاحب کہتے ہیں کہ 2 منورٹی ججز جو بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جو 8 ججز نے لکھا ہے وہ میٹر نہیں کرتا۔ یار خدا کا خوف کرے رانا صاحب، ابھی تک نوٹیفیکیشن بھی نہیں آئی ہے جسٹس منصور علی شاہ کی ایز اے چیف جسٹس۔ سب کو پریشانی ہے کہ شاید وہ آئے گی بھی نہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہے انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، الیکشن کمیشن کی ری کاؤنٹنگ کو صحیح قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کے 3 جیتے ہوئے امیدواروں کو ہٹا کے نون لیگ کے 3 امیدواروں کو ونر ڈکلیئر کروا دیا۔ منطق تو دیکھیں ہمارے چیف جسٹس صاحب کی، قانون اور آئین کی باتیں کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کا حکم دینا الیکشن کمیشن کا حق ہے، انہوں نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے۔ بھائی تو ٹریبیونلز کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ اب محسوس تو یہی ہوگا کہ یہ وہی گیم ہے کہ کسی طریقے سے نمبر پورے کیے جائیں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن میں، لیکن میرے اس ناقص دماغ میں یہ چیز آئینی ڈھانچے میں رہتے ہوئے تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننا، وہ بھی آنے والے 4 چیف جسٹسز کا، آئی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیوں کرے گی، چاہے کسی کا ایگو کتنا بھی بڑا ہو۔ اگر کرنا ہی ہے تو مارشل لاء لگا دیں۔ تو پھر کیا واقعی غیر آئینی سسٹم آنے جا رہا ہے؟ جو شیخ رشید والی بات ہے کہ سپٹمبر میں ٹیکنوکریٹ سسٹم آ جائے گا۔ گورنر سندھ کا ہٹنا، یہ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ بڑی انٹرسٹنگ افواہ ہے۔ اب دیکھیں یہ افواہ رنگ پکڑ رہی ہے، مشاورت تو چل رہی ہے، ورنہ ڈار صاحب کا بولنا، گورنر سندھ کا اسلام آباد پہنچنا، خالد مقبول صدیقی صاحب کا محسن نقوی صاحب سے ملنا، اور فاروق ستار صاحب کا سیدھا بولنا کہ اگر یہ فیصلہ ہوا تو ایم کیو ایم گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہے گی۔ مگر ایم کیو ایم کو جب تک گورنمنٹ سے نکلنے کا کلیئر سگنل نہیں ہوگا تب تک ایم کیو ایم بھی کچھ نہیں کرے گی، اور اگر ایم کیو ایم کے گورنر کو ہٹا کے نون لیگ اپنا گورنر لانا چاہتی ہے تب بھی مطلب یہی ہے کہ گورنمنٹ خطرے میں ہے یا گورنمنٹ جانے لگی ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں شیخ رشید والی بات کو رکھیں تو نظر آئے گا کہ ٹیکنوکریٹس آ بھی جائیں مگر صدر گورنر تو وہی رہیں گے، تو کام تو پھر بھی اوکے ہے نا۔ ویسے تبدیلی سے سوال ذہن میں آیا کہ وائی از پاکستان پیپلز پارٹی سیکنگ مراد علی شاہ، ان کو کیوں ہٹا رہے ہیں، اور یہ محمد بخش خان مہر کی باتیں کیوں چل رہی ہیں، کیا پریشانی ہے؟ جب ہو جائے تب اس پہ بھی بات کر لیں گے، ابھی واپس اپنی بات پہ آتے ہیں۔
اگر میں اس کو لاجیکلی دیکھوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یار ایسا ہو بھی سکتا ہے، کوئی غیر آئینی سسٹم آ بھی سکتا ہے، اور نواز شریف یا نون لیگ کو اس سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غیر آئینی سسٹم آ بھی گیا تو what do they got to lose؟ یہ گورنمنٹ جس کی وجہ سے وہ صرف گالیاں سن رہے ہیں، اینڈ اگر کوئی اس وقت مارشل لا لگائے گا تو جو اس وقت صرف عمران خان کے پاس موجود ہے، یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو، وہ نیریٹو ساری پارٹیز کے پاس آ جائے گا۔ مثال اگر موڈ ہے مارشل لا لگایا جائے تو اپنے آپ کو سیدھا یا صاف ستھرا دکھانا ضروری ہے، جیسے یہ ہفتہ وار بریفنگز ہوتی ہیں اور الزام سویلین اداروں پہ لگایا جاتا ہے، اور اب تو یہ بات بھی اور پختہ کرنے کی کوشش ہے کہ ہم اپنے آپ میں دیکھیں کیسے اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں یہ جو ابھی ہو رہا ہے، اور باقی ادارے بالکل صرف دوسری طرف ہی جا رہے ہیں۔ دیکھیں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جیسے یہ ابھی دکھایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری ہے، اور کیلکولیشن یہی ہوگی کہ بس 1-2 مہینوں میں ہم یہ سب اچیو کر لیں گے۔ تو پھر ایک بیسک سوال ہے میرا، کیا اسٹیبلشمنٹ اپنے کسی کو سزا دے کر مارشل لا لگانے جا رہی ہے یا غیر آئینی سسٹم لانے جا رہی ہے؟ جب مارشل لا یا غیر آئینی سسٹم لگانا ہے تو اپنے بندے کو سزا کس بات کی دینی ہے؟ تو پھر یہاں ابھرتا ہے دوسرا آرگومنٹ، کیا جنرل فیض حمید کو پکڑ کے ہماری اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی اور عمران خان کو میسج دینا چاہتی ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، تو مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو پکڑنا ایک موو ہو عمران خان صاحب کے جو ملٹری ٹرائلز ہونے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، ایسا ہو سکتا ہے۔ مگر میرا سوال ہے کہ کیا ملٹری اپنے فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا دے گی اور پھر ایکسپیکٹ کرے گی کہ جو ابھی ہیں یا جو آنے والے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے ان کے خلاف کوئی ٹرائلز نہیں ہوں گے یا ان کو کوئی سزا نہیں آئے گی فیوچر میں؟ کیونکہ بات ہے پریسیڈنٹ کی، اگر ایک بار ڈی جی آئی ایس آئی کو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے سزا آئی، فارمر ہو، پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے سزا آئی، تو پھر دوسروں کا فیوچر بھی یا دوسروں کا فیوچر خود ہی ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ اب جب اس کا جواب ڈھونڈنے پہ میں آتا ہوں تو پھر مجھے جواب ملتا ہے نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب اس کا جواب نہ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ بلف ہے۔ اوپر والی چیزیں جڑی ہوئی ہیں صرف ایک چیز سے، وہ ہے کہ اگر ملک میں مارشل لا یا ٹیکنوکریٹ سسٹم لانے کی تیاری ہو رہی ہے، میں اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا کہ کوئی غیر آئینی سسٹم لانے کا موجود یا کوئی موڈ ہے۔ غیر آئینی سسٹم کا موڈ صرف انٹرنیشنل فنڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس وقت دنیا میں سوائے ایران اور کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ فنڈنگ کا کوئی آسرا ہو، اور ایران اسرائیل والی جو جنگ ہے وہ کشیدگی پکڑنے کے بجائے تھوڑا الٹا جا رہی ہے۔ لیکن اس میں جو آج ایران کا بیان ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل جنگ بندی کر دیتا ہے تو ایران اپنا حملہ مؤخر کر سکتا ہے، تو مطلب وہاں تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا اور ہوگا بھی نہیں، کیونکہ موڈ تو امریکن لابی میں جانے کا فی الحال محسوس نہیں ہو رہا، ورنہ جیسے گہرا تنگ کر رہا ہے امریکہ ہمارے اوپر وہ کبھی نہ ہوتا۔ اور ویسے بھی کملا اور ٹرمپ دونوں ہی وائلڈ کارڈ انٹریز ہیں، کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، اور نومبر تک اب آپ کچھ نہیں کریں گے۔ تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ سپٹمبر تک کی جو یہ باتیں ہیں یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی باتیں ہیں۔ تو پھر اب آ جاؤ اصل مدعے پہ، کیوں ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے؟ دو چیزیں، ملٹری کبھی بھی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہونے دے گی جس پریسیڈنٹ سے ان کی اپنی ایسی کی تیسی ہو جائے۔ فار انسٹنس اگر ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا آئی وہ بھی ان کاموں پہ جو انہوں نے سیاست کے لیے کیے ہیں، تو پھر جب اگلے ڈی جی آئی ایس آئی سے یہ کہا جائے گا کہ یار ایسا کر لو تو کتنی دیر لگے گی ان کو نہ بولنے میں؟ اس لیے میرے نزدیک تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کوئی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جائے، اور اس کی مد میں عمران خان صاحب کو بھی کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو یہ ہے کہ 9 مئی کو فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا مطلب تو اب اسٹیبلشمنٹ کیا یہ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے فوج میں بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر واقعی یہ کرنے کا موڈ ہے تو پھر تو مجھے شک ہو رہا ہے کہ somebody is weakening establishment deliberately، کیونکہ دیکھیں کچھ بیسک ایشوز ہیں جن سے ان لانگ ٹرم اسٹیبلشمنٹ کو بہت نقصان ہو رہا ہے اور ہوگا۔ ون کہ وہ آلریڈی جی ٹی روڈ سے لڑے ہوئے ہیں، جی ٹی روڈ از دا لوکس آف پاور، ہماری اسٹیبلشمنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پنجاب اور جی ٹی روڈ سے اپنی پاور ڈرا کرتی ہے، اور ایک لمبے عرصے تک وہاں لڑائی چل رہی ہے، پہلے نواز کی صورت میں اور اب عمران خان صاحب کی صورت میں،
اور اب یہ اپنے ہائی رینکنگ آفیسرز کو سزا دینا وہ بھی سیاسی ریزنز کی وجہ سے، یہ دو چیزیں انف ہیں اسٹیبلشمنٹ کا فیوچر میں ویک یا اسٹیبلشمنٹ کو فیوچر میں ویک کرنے کے لیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہی نہیں کہ فارمر DGI کے خلاف کوئی کارروائی ہو، اور اگر اس کا بہانہ بنا کے PTI یا عمران خان کے خلاف بھی کچھ کرنا ہو تو وہ بھی کام نہیں آئے گا، بیکاز ان آرڈر ٹو پنش عمران خان یو ہیو ٹو پنش DGI فیض حمید صاحب، what which they will never do۔ تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ DGI صاحب کو پکڑنا صرف PTI کے لیے نقصان نہیں، PMLN کے لیے بھی ہے، وہ میں سمجھاتا ہوں۔ پہلے یہ بتائیں کہ PTI کے اتحاد کا کیا ہوا؟ آپ لکھ لو، یہ اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان اب ہائی جیک ہونے جا رہا ہے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا کہ جب پلان روڈز کے ذریعے تھا تو جماعت اسلامی امپورٹنٹ تھی، اب لیکن جماعت اسلامی کے دھرنے اب کسی کام کے نہیں ہیں، اور نہ ہی جس طرح لوگوں نے جماعت اسلامی کو کوئی دھیان بھی نہیں دیا ہے۔ حالانکہ کوشش تو یہی تھی کہ مہنگائی سے بیزار لوگوں کو کم از کم PTI سے ہٹا کے جماعت اسلامی کے چھاؤ تلے لایا جائے، لیکن ظاہر ہے یہ پلانز کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب جماعت اسلامی بھی اپوزیشن اتحاد میں آ کے بیٹھی ہے۔ انٹرسٹنگلی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صرف اسی وقت ایکٹیو ہوں گے جب بالکل اندازہ ہوگا کہ سسٹم ریپ اپ ہو رہا ہے، اور اب مولانا بھی پہنچ گئے اتحاد میں۔ اب آپ دیکھیے گا اس اتحاد کا نام بھی تبدیل ہوگا، ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے میری بات پھر صحیح ہو جائے کہ مولانا فضل الرحمان اس اتحاد کو ہائی جیک بھی کر لے۔ میرا خیال ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی PTI کو، کیونکہ اگر PTI اپنی سوچ سمجھ کے، کیونکہ گوہر خان صاحب بھی بیٹھے تھے، اسد کیسر صاحب بھی بیٹھے تھے، اور وہ دونوں محمد علی درانی کی ہوسٹنگ میں بلائے ہوئے اجلاس میں شامل ہو رہے ہیں۔ محمد علی درانی سمجھ رہے ہیں نا کون ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر آپ کو کیا ہنٹ مل سکتی ہے کہ ٹاک سے بات آگے نکل چکی ہے۔ بس اب جو چیزیں اٹکی ہوئی ہیں وہ ہیں کہ خان صاحب کو گورنمنٹ دینے یا نہ دینے والی کہانی، وہ بھی ابھی ری الیکشن کی بات پہ ہی تو مسئلہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش ہوگی کہ گورنمنٹ دے دیں اس وقت، لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس چیز کے لیے مان رہے ہیں، اور میں بھی مان جائیں لیکن صورتحال کچھ ہو۔ صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر مارشل لاء کا موڈ ہوتا تو کبھی بھی اپنے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کے افسر کو پولیٹیکل موو کے لیے ہتھکڑیاں نہیں لگائی جاتی، اور اگر اس PDM 2.0 کو اسٹرانگ کرنا ہوتا تو اس وقت تک یا اب تک الیکشن کمیشن گورنمنٹ کو یہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ دے چکی ہوتی۔ قانون سازی تو ہو چکی ہے نا، جو رانا ثنا صاحب نے بھی بولا کہ وہ ہم صرف ایک نوٹیفیکیشن کے دور پر ہیں 2/3 میجورٹی لینے سے، لیکن ابھی تک وہاں سے بھی خاموشی ہے، کیونکہ میرا پہلے دن سے ماننا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا تو سوائے ٹیک اوور کے کوئی اور راستہ نہیں۔ الٹا اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم چیف جسٹس اور ان کے ساتھ دینے والے 2 ججز جنہوں نے احمدیوں کے حوالے سے جو ججمنٹ دی ہے اس کی بنیاد پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس داخل کریں گے، اور مولانا ہیز ریسنٹلی جوائنڈ یہ جو ابھی اتحاد بننے جا رہا ہے، جو محمد علی درانی صاحب نے لانچ کیا ہے۔ گورنمنٹ کی پوری کوشش ہوگی کہ 2/3 میجورٹی ملے تاکہ قانون سازی پہ قانون سازی کر کے لیگل اور انکانسٹیٹیوشنل چیزوں کا ایک انبار کھڑا کر دیں، جس کو توڑنا صرف تب ممکن ہو جب گورنمنٹ کو نکال کے پھینکا جائے، اور جب نکال کے پھینکا جائے گا تو ان کے پاس ایک نیریٹو بھی آ جائے گا، لیکن میرے نزدیک ایسا تو کچھ ہو نہیں رہا۔ آئی تھنک دس از پارٹ آف سم تھنگ ویری بگ۔ اب میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھ کے پھر باقی باتوں کو جوڑ کے دیکھیں گے تو شاید آپ کو سب چیزوں کا جواب ملنا شروع ہو جائے۔ کیا سیکھے منا؟ یہی کہ جب قربانی دینے کا ٹائم آئے تو قربانی سپاہی کی دی جاتی ہے، راجا اور راجکمار تو زندہ رہتے ہیں گدی پہ بیٹھنے کے لیے۔ ہو از جنرل فیض حمید؟ سب سے بڑا دشمن کون ہے جنرل فیض حمید کا؟ سب سے بڑا دشمن ہے نواز شریف، اور یہ مشہور زمانہ ہے کہ نواز شریف بدلہ لیتا ہے، بہت ریونجفل انسان ہے۔ ان کی وجہ سے ایک آرمی چیف ہٹ چکے ہیں، نواز شریف کی وجہ سے ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہٹایا گیا ہے، تو پھر یہ 2 سپریم کورٹ کے جسٹسز، جسٹس اعجاز اور جسٹس مظاہر، اور اب یہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان تینوں کی قربانی ہو رہی ہے جو نظر آ رہا ہے، لیکن اس چیز سے نون لیگ کو بھی پریشان ہونا چاہیے۔ دیکھیں، عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی اپوائنٹمنٹ اٹھا لے،
اس اپوائنٹمنٹ کو وہ سیاستدان جس نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہوتا ہے وہ احسان سمجھ کر کرتا ہے، اور اس بار نواز شریف صاحب نے تو کافی بڑا احسان کیا تھا نواز شریف صاحب کی نظر میں. اب زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس کے، اور اب یہ کارروائی یہ اس احسان کی بھرپائی ہو سکتی ہے، اس لیے اب نون لیگ کو بھی پریشان ہونا چاہیے. اور جب پی ایل این کے دشمن کو دھرا جا رہا ہے تو کیا ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ جو عمران خان صاحب کے دشمن ہیں ان کے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو پورا اپنے آپ کو صاف دکھایا جا رہا ہے یہ اس لیے ہو کہ نیوٹرل دکھانے کی تیاری ہو، اور پھر یہ سپٹمبر اکتوبر کی باتیں جو ہیں وہ نہ کہ ٹیک اوور کی ہوں بلکہ چینج آف سسٹم کی ہوں، اور اسی لیے محمد علی درانی صاحب کی ہوسٹنگ میں یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ بھی. اور ریزن ایم کیو ایم بنے کیونکہ ان کا گورنر ہٹایا جا رہا ہے، یا ریزن کورٹس بنے، اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے. کوئی آنے والا ہے. कितनी मर्तबा कहेंगे आप कोई आने वाला है, कोई आने वाला है? धड़कन कह रही है कोई आने वाला है. ये गीत तुमने लिखा था? जी हाँ. इसी बात पे ये लो. जी रिकॉर्ड हो रहा है प्रोग्राम. मैंने आपको बना किया था. जब मैं खा रहा हूँ तो तुम भी खा लो, कोई नहीं.